کامیاب گوٹ فارمنگ میں سب سے اہم چیز کامیاب لوسن فارمر بننا ہے۔ یہی گوٹ فارمنگ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آنے والے دنوں میں جس طرح گوٹ فارمنگ کا کام دن بہ دن پاکستان میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح سب سے اہم چیز گوٹ فارمنگ میں لوسن فارمنگ ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ گھر کی چھت پہ بازار سے لائے ہوئے لوسن کو کیسے آپ ہے بنا سکتے ہیں اور اپنے جانوروں کو وہ پروٹین لیول دے سکتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے اور ان سے وہ پروڈکشن لے سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو صرف چھوٹے لیول پہ وہ چیز سمجھائیں گے کہ جس سے آپ اپنے گھر کی چھت پہ ہی لوسن، مختلف قسم کے لوسن اگا سکتے ہیں۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ اگر کرنا چاہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں سمجھ سکیں جس سے آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب بڑے پیمانے پہ بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بنیادی معلومات جب پتہ ہوگی، جس پہ آپ نے پریکٹس کی ہوگی، تو آپ کو آگے جا کے کوئی پریشانی فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ چھوٹی سی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ کام اپنے گھر سے شروع کر کے جب آپ اس کو ایک بزنس کی شکل دیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ کام۔ صرف کام سمجھنے کے لیے ہے کہ گھر کی چھت کے اوپر آپ کیسے لوسن اگا سکتے ہیں اور اس کی ہے بھی کیسے بنا سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ کام بڑے پیمانے پہ کریں گے تو اس چھوٹے پیمانے کے تجربے کو آپ وہاں پہ استعمال کر سکیں گے۔ اگر یہاں پہ کسی بھی قسم کی مشکلات آئیں گی تو اس ٹائم جب آپ اس کو بہت بڑے رقبے پہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم اپنا مزید ٹائم ضائع نہ کریں اور چیزوں کو مزید سمجھ سکیں۔ تو پلیز چلیں پروگرام کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چرواہا گوٹ چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کی چھت پہ ہی مختلف قسم کے لوسن کیاریوں میں بنا کے اگائے گئے ہیں، اور اگر آپ کے گھر کی چھت کا رقبہ زیادہ ہے تو آپ اتنا لوسن اگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے 2-3 جانوروں کو اچھی سی ہے بنا کے ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی، اسے کیسے اگایا جاتا ہے اور اس کو کیسے ہم کارآمد بنا سکتے ہیں، اس کو آگے جا کے آپ کو سمجھائیں گے۔ اس کیاریوں کو بنانے کا مقصد اور اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس کام کو بڑے پیمانے پہ کریں گے تو آپ کو چھوٹے پیمانے پہ سیکھے ہوئے کام سے بڑے پیمانے میں نقصان سے بچ سکتے ہیں، کسی بڑے نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا ہے کہ ہمارے وہ دوست جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے خود زمین لیں اور اس پہ لوسن اگائیں اور اس کی ہے بنائیں، تو وہ پہلے گھر کی چھت سے ہی اس کو شروع کریں، اس کام کو سمجھیں اور اس کام کو سمجھ کے آگے چلیں۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھت کے اوپر کیاریاں بنائی گئی ہیں، اور کیاریاں بنانے میں سب سے اہم کردار اس وقت پلاسٹک کا ہے کہ جو ہم نے چھت کے اوپر بچھایا تاکہ نمی نیچے نہ جائے اور آرام سے جو ہے ہم اس کیاریوں کو ترتیب دے سکیں۔ اس کیاری کی تیاری کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ مٹی کو اچھے طریقے سے گوڑا گیا ہے، مٹی میں موجود پتھر، گھاس پھوس کی جڑوں کو اور ہر اس چیز کو مٹی سے نکال دیا گیا ہے جو ہماری اس تجرباتی فصل کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ہم نے اسے صاف کر کے اس مٹی کو کیاری میں استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد کیاری میں مٹی کی ایک تہہ ڈالی گئی اور پھر مٹی کو ہموار کیا گیا۔ اس کے اوپر بکریوں کی مینگڑے ڈال کر اس کے اوپر اور مٹی ڈالی گئی، پھر اس کو اچھی طریقے سے دبایا گیا تاکہ کیاری اچھے طریقے سے ہموار ہو جائے اور تجرباتی فصل کے لیے مکمل طور پر کارآمد بن جائے۔ اس تجرباتی کیاری میں جوی اور گندم کی کاشت کریں گے۔ اس کے بیج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیاری میں ڈال دیے ہیں۔ بیج اس لیے زیادہ ڈالے گئے ہیں کہ اگر کوئی بیج نہیں اگے گا تو دوسرا بیج خود بخود اگ جائے گا۔ بیج ڈالنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے دونوں طرف کی مٹی کو بیجوں کے اوپر ڈال کے مٹی کو دبائیں۔ گندم کا بیج ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کیاری میں وتر ہونا چاہیے۔
اس وقت کیاری میں مکمل طور پہ بیج ڈال دیے گئے ہیں اور مکمل طور پہ کیاری کو ہموار کر لیا گیا ہے۔ کیاری میں وتر موجود رہنا چاہیے تاکہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے ڈالے ہوئے بیج پودوں کی شکل اختیار کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 دن کے بعد کیاری میں ڈالے ہوئے بیج پودوں کی شکل اختیار کر کے اگ چکے ہیں۔ بات محنت کی ہے، آپ جتنی بھی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پھل بھی دے گا۔ میرے اس ساری بات کا سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر ہم چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں ہماری مدد کرتا ہے۔ صرف بات محنت کی ہے، بات نیت کی ہے، نیت صاف منزل آسان۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تجرباتی کیاری میں جو بیج ڈالے تھے وہ اس وقت 11 انچ سے 12 انچ تک بڑے ہو چکے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ماشاءاللہ بہت اچھی قسم کی فصل لگی ہے۔ ہم اس کی پہلی کٹائی لیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کے کٹائی کے بعد اس کی دوسری کٹائی بھی لیں گے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرا ان ساری چیزوں کے بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے بڑے فائدے لے سکتے ہیں، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ ہم اگر چھوٹے کام سے بنیاد ڈالیں اور بڑے خواب کو سوچیں کہ ہم نے ایک بڑے خواب کو اپنے خواب کو مکمل کرنا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی ہی چھوٹا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اس نیک مقصد میں، جو چاہتے ہیں کہ اپنے کام کو آسان بنائیں، اپنی چیزوں کو آسان بنائیں، تو اللہ کا نام لے کے کام شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے گا، میرے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اس اچھے کام میں۔ ہماری یہ فصل اس وقت دوسری کٹنگ کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ہم جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا ہی پھل ملتا ہے، تو آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسے پانی لگاتے جا رہے ہیں اور فصل اپنی اصلی حالت میں آتی جا رہی ہے، تو آپ اس سے اپنی ضرورت کے حساب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فصل پہلی کٹائی کے بعد دوسری کٹائی کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے، اور اس دفعہ زیادہ فصل ہوئی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ کہتا آیا ہوں نا کہ جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی پھل دیتا ہے، تو جتنی آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا پھل دے گا۔ چلیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری گندم والی فصل کا کیا حال ہے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی فصل کس حد تک اچھی لگی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی فصل بھی بہت اچھی لگی ہے۔ وہی بات ہے، جتنی انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی پھل دیتا ہے۔ اب اس کی کٹائی کر کے آپ اپنی چھت پہ اس کی اپنی مرضی سے ہے بنا سکتے ہیں۔ ہے بنانے کا طریقہ ہم نے اس سے پچھلے پروگرام میں آپ کو تفصیلاً سمجھایا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے جانوروں کا اور اپنے ساتھ رہنے والے سارے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔